الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واصحابہ توضؤوا من مزادۃ امرأۃ مشرکۃ متفق علیہ فی حدیث طویل۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ ان کا شمار اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے۔ ان کی کنیت ابو نجید ہے، ابو نجید، اور یہ غزوہ خیبر کے زمانے میں دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، اور آپ کا تعلق خزاعی اور بنو خزاعہ کے ساتھ، یعنی آپ کا تعلق ہے، اس وجہ سے آپ کو خزاعی کہا جاتا ہے۔ اور بصرہ کے اندر انہوں نے رہائش اختیار کی ہوئی تھی، اور وہیں پر 52 یا 53 ہجری میں وفات ہوئی سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واصحابہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واصحابہ، اور آپ کے اصحاب، آپ کے ساتھیوں نے، توضؤوا، ان سب نے وضو کیا، من مزادۃ امرأۃ مشرکۃ، مزادہ کہتے ہیں مشکیزے کو، امرأہ عورت، مشرکہ مشرکہ، من مزادۃ امرأۃ مشرکۃ، مشرکہ عورت کے مشکیزے سے۔ متفق علیہ، اس روایت کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔ فی حدیث طویل، یہ ایک بڑی لمبی طویل روایت ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے۔ دوبارہ ترجمہ دیکھیں۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واصحابہ، بے شک رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے اصحاب نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، توضؤوا، ان سب نے وضو کیا، من مزادۃ امرأۃ مشرکۃ، مشرکہ عورت کے مشکیزے سے۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ فی حدیث طویل، ایک طویل حدیث کا یہ کیا ہے، ٹکڑا ہے۔ اصل میں یہاں پر امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت کو نقل کیا ہے، اس ٹکڑے کو، اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ مشکیزہ بھی برتنوں کے اندر شمار ہوتا ہے۔ مشکیزہ کس میں شمار ہوتا ہے؟ برتنوں میں۔ تو یہ کیا ہے؟ باب الآنیہ ہے، برتنوں کے متعلق احکام و مسائل ہیں۔ تو برتن کے ساتھ اس کا کیا ہے؟ مشکیزے کا تعلق ہے۔ اب پیچھے آپ نے جو روایت پڑھی تھی، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے برتنوں کے استعمال کرنے سے کیا کر دیا؟ منع فرما دیا کہ تم نے ان کو استعمال نہیں کرنا، ہاں الا یہ کہ تمہیں کوئی اور برتن نہیں مل رہا، پھر تم استعمال کر سکتے ہو، یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح دھو لیں، اچھی طرح آپ اس کو دھو لیں، اس کے بعد آپ استعمال کر لیں۔ تو اب یہاں پر کیا ہے، اس حدیث کے اندر مشرکہ جو عورت ہے، ظاہر ہے اس کے برتن بھی کیا ہوں گے؟ نجس ہوں گے، ناپاک ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس لیے یہاں پر اس روایت کو لے کر آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکہ عورت کے مشکیزے سے وضو کر لیا ہے۔ اب ظاہر ہے جو مشکیزہ بنا ہوگا، یا تو اس جانور کو ذبح کیا ہوگا، تو یقیناً کس نے؟ کسی مشرک ہی نے ہی ذبح کیا ہوگا، اور مشرک کا ذبح کیا ہوا وہ ذبح نہیں کہلاتا، وہ ذبح نہیں کہلاتا، کیونکہ اہل کتاب کا ذبیحہ، ان کا ذبح شدہ جو ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، وہ ہم کھا سکتے ہیں، لیکن مشرک اس کا جو ہے ذبح شدہ ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک تو صورت یا تو یہ بنے گی،
دوسری یہ کہ یا تو وہ جانور طبی موت مر گیا ہوگا، اگر طبی موت مرا ہے تو پھر کیا ہو جائے گا، وہ مردار۔ تو مردار کو یہاں پر ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر جب اس کو آپ نے رنگ کر آپ نے چمڑے کو استعمال کرنا شروع کر دیا ہے تو اب وہ کیا ہو گیا ہے، پاک کے حکم میں آ گیا ہے۔ چاہے پھر اس کو مشرک نے ذبح کیا ہے اس کے بعد بھی، کیونکہ جب چمڑے کو رنگ لیا جائے تو کیا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، یا وہ مردار تھا تو اس صورت میں بھی کیا ہو گیا ہے، پاک ہو گیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام اور آپ کے جو صحابہ تھے انہوں نے کیا ہے، اس برتن سے یعنی اس مشکیزے سے وضو کر لیا۔ تو گویا کہ یہاں پر لانے کا مقصد امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے اس روایت کو یہی ہے کہ اگر کسی مشرک کے پاس کوئی برتن موجود ہے، مشکیزہ وغیرہ موجود ہے، اور انہوں نے اس کو دباغت دیا ہوا ہے، رنگ دیا ہے، تو اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج اس میں نہیں ہے۔ اصل میں جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ فی حدیث طویل، یہ ایک لمبی روایت ہے، اس کا ایک ٹکڑا یہاں پر بیان ہوا ہے۔ وہ لمبی روایت کے تھوڑا سا میں اشارہ کر دیتا ہوں صرف اس کی جانب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سفر میں جا رہے تھے تو آپ کے پاس پانی ختم ہو گیا، صحابہ میں سے بھی کسی کے پاس پانی موجود نہیں تھا، تو نبی علیہ السلام نے 2 صحابہ کو بھیجا۔ ایک میں روایت میں وضاحت ہے کہ سیدنا علی بھی اس کے اندر موجود تھے، دوسرے صحابی کا نام ذکر نہیں ہے۔ تو 2 صحابی کو آپ علیہ السلام نے بھیجا کہ جاؤ پانی تلاش کر آؤ، کہیں سے پانی ملتا ہے تو بتاؤ۔ تو وہ گئے تو انہوں نے دور سے دیکھا کہ ایک عورت آ رہی ہے، اکیلی عورت آ رہی ہے، اور اس نے جو ہے 2 مشکیزے پانی کے لٹکائے ہوئے ہیں۔ تو صحابہ کرام ان کے پاس چلے گئے اور اس سے پوچھا کہ پانی کہاں پر ہے؟ اس نے کہا یہاں سے اور وہاں تک جہاں سے میں پانی لائی ہوں پورے 1 دن اور 1 رات کا سفر ہے، یعنی اتنی دور وہ پانی موجود ہے، قریب ہمارے پانی نہیں ہے، دور سے میں پانی لے کر آئی ہوں۔ تو انہوں نے پھر اس کو دعوت دی، اس کو کہا کہ چلو آؤ تم ہمارے پاس چلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیں پانی کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ تو اس نے کہا کہ وہ جو صابی ہیں، جس کو یعنی صابی کہتے ہیں، بے دین کہتے ہیں، تو صحابہ کرام نے اس کا جواب نہیں دیا، کیونکہ صحابہ کرام تو آپ نہیں سمجھتے تھے۔ اب وہ صابی کا لفظ اصل میں استعمال کرتے تھے جو اپنے مذہب کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی جو خاندانی مذہب کو ترک کر دیتا ہے اس کو صابی وہ کہہ دیا کرتے تھے۔ اس بنیاد پر نبی علیہ السلام کو اس نے کہا اچھا وہ جو صابی ہو گیا وہ، تو صحابہ نے کچھ جواب نہیں دیا، وہ لے کر آ گئے نبی علیہ السلام کے پاس اس کو، تو پھر آ کر اس کو اس کی سواری سے اتارا اور آپ علیہ السلام اس کے مشکیزوں کے پاس آئے، اس کو کھولا، پھر اس کے اندر آپ نے لعاب وغیرہ یا پھونک ماری تو اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی۔ 80 صحابہ تھے اور ظاہر ان کے ساتھ پھر ان کے جانور وغیرہ بھی موجود تھے، تو جب صحابہ کے پاس پانی نہیں ہے تو پھر جانوروں کو بھی پیاس لگی ہوئی ہوگی، تو انہوں نے بھی پانی پیا، صحابہ نے بھی اس سے وضو وغیرہ کیا، جس نے غسل کرنا تھا اس نے غسل کیا، اس کو پانی پی لیا، لیکن اس کے دونوں مشکیزوں میں پانی کی کسی قسم کی کوئی قلت نہیں ہوئی، پانی اسی طرح رہا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دسترخوان لگایا تو آپ نے پھر اس کو کھانا وغیرہ پیش کیا، کیونکہ وہ ظاہر ہے اس نے آپ کا کہ مشکل میں کام آئی ہے تو یہ آپ کا حسن اخلاق تھا کہ اب اس کی بھی آپ کوئی خدمت کریں، تو صحابہ کرام کے پاس جو کچھ موجود تھا انہوں نے سامنے رکھ دیا تو اس عورت نے وہ کھا لیا۔ تو یہ اس روایت کا ایک ٹکڑا ہے، وہ لمبی روایت کا ایک ٹکڑا ہے کہ نبی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب نے جو ہے وہ مشرکہ عورت کے مشکیزے سے وضو کر لیا۔ تو ایک تو اس حدیث سے مسئلہ یہ ثابت ہو گیا کہ آپ مشرکین کے زیر استعمال جو برتن ہیں ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے، پاک ہے۔ اگر وہ پاک نہ ہوتے تو نبی علیہ السلام قطعاً بھی استعمال نہ کرتے۔ اور جہاں تک تعلق ہے قرآن کریم کی اس آیت کا کہ انما المشرکون نجس، کہ مشرک جو ہے وہ کیا ہے، نجس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نجاست کیا ہے، معنوی ہے، یہ نجاست کیا ہے، معنوی ہے، ظاہری نجاست مراد نہیں ہے، یعنی جو چھپی ہوئی نجاست ہوتی ہے اس کو معنوی کہتے ہیں، حکمی، حکماً وہ کیا ہے، نجس ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو اس انداز میں نجس قرار دیا۔ اور مومن دیکھیں نا ناپاک ہو جاتا ہے، غسل ہمیں بتلایا نا کہ ناپاک ہو جاؤ تو غسل آپ نے کرنا ہے۔ اب حدیث کے اندر آتا ہے مومن ناپاک نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب پھر ہمیں غسل کرنے کی ضرورت کیا ہے، نہیں، مطلب کیا ہے کہ مومن
وہ ناپاک بھی ہو تو ظاہری طور پر ناپاک ہے، لیکن حکمی طور پر وہ ناپاک نہیں ہے، وہ پاک ہی رہتا ہے، معنوی طور پر وہ پاک ہے۔ تو مشرک جو ہے وہ معنوی طور پر کیا ہے، ناپاک ہے، ظاہری طور پر چاہے اس نے اچھا لباس پہنا ہوا ہے، اچھی خوشبو لگائی ہوئی ہے، روزانہ 10 مرتبہ بھی غسل کر لے، وہ کیا ہے، نجس ہی کہلائے گا، کیونکہ وہ معنوی طور پر نجس ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، مشرکین کے آپ برتن وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسرا یہاں پر نبی علیہ السلام نے اس عورت کو، اب اکیلی عورت تو منع ہے، اکیلی عورت کا سفر کرنا کیا ہے، منع ہے، تو آپ نے کیوں نہیں اس کو روکا؟ ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ مشرکین پر احکامات نافذ نہیں ہوتے اسلام کے، کیونکہ وہ بھی اس نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا۔ اور دوسری علماء نے یہ بھی رائے دی ہے کہ حرمت جو آئی تھی اکیلے سفر کرنے کی، عورت اکیلا سفر نہیں کر سکتی، وہ بعد میں ہوئی ہے، یہ واقعہ اس سے پہلے کا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کو کچھ بھی قدح نہیں کی، آپ نے اس کے اوپر کوئی جرح نہیں کی، کچھ بھی آپ علیہ السلام نے اس کو نہیں کہا۔ تو بہرحال پہلی جو بات ہے وہ زیادہ مناسب اور بہتر ہے، کیونکہ مشرکین پر جو ہے احکامات اسلامی نافذ نہیں ہوتے، وہ ابھی دائرہ اسلام کے اندر نہیں، اس لیے منع آپ علیہ السلام نے نہیں کیا۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ آپ علیہ السلام نے جو ہے اس احسان کا بدلہ ان کو حسن اخلاق کے ذریعے سے آپ علیہ السلام نے دیا۔